السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا اتنی تیزی سے کیوں بدل رہی ہے؟ مشینیں انسانوں کی طرح بولنے لگی، سوچنے لگی اور فیصلے لینے لگی۔ یہ سب ترقی ہے یا کسی خوفناک تیاری کا حصہ؟ کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیار کا غلام بن چکا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت، جسے انسان نے اپنے آرام کے لیے بنایا، اب وہی انسان کے وجود کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ کیا یہ سب ایک عام سائنسی انقلاب ہے یا پھر وہ زمانہ آ چکا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے ظہور سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پھیل جائیں گے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ لفظ پہلی بار 1956 میں استعمال ہوا، لیکن انسان کا خواب مشینوں کو سوچنے پر مجبور کرنے کا اس سے بہت پرانا ہے۔ قدیم یونان میں ہیپائسٹس نامی دیوتا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے ایسے روبوٹ بنائے جو خود چلتے تھے۔ پھر 18ویں صدی میں آٹومیٹا بنائے گئے، ایسی مشینیں جو خود حرکت کرتی تھیں۔ لیکن آج AI انسان کے دماغ کی نقل کر چکی ہے۔ کمپیوٹر اب صرف حساب نہیں لگاتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر سیکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے، کیا یہ علم انسان کے لیے رحمت ہے یا لعنت؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کو علم کی طاقت ملی، لیکن جب یہ طاقت حد سے بڑھ جائے، جب بندہ خود کو خدا سمجھے، تو تب تباہی شروع ہوتی ہے۔ آج انسان مشینوں کو علم دے رہا ہے۔ AI سسٹم اب قرآن پڑھ سکتے ہیں، احادیث ترجمہ کر سکتے ہیں اور عدالتوں میں فیصلہ تجویز کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، جب مشین انصاف کرے گی تو انسان کہاں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایک فتنہ آئے گا جو دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا۔ کیا وہ فتنہ میڈیا ہے یا وہ انٹرنیٹ، یا شاید وہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو آج ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے؟ دجال کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جن سے وہ بارش برسا سکتا ہے، زمین سے خزانے نکال سکتا ہے اور آسمان سے بھی خبریں لا سکتا ہے۔ سوچو ناظرین، آج کے AI سسٹم موسم کا اندازہ لگا لیتے ہیں، زمین کے نیچے معدنیات تلاش کر لیتے ہیں اور آسمان میں سیٹلائٹ سے ہر حرکت دیکھ لیتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا دجالی نظام کی تیاری؟ پوری دنیا کے طاقتور ممالک آج ایک دوڑ میں ہیں AI پر قبضہ کرنے کی۔ امریکہ، چین، اسرائیل، سب کے سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو خدائی طاقت سمجھنے لگے ہیں۔ اب جنگیں میدانوں میں نہیں بلکہ ڈیٹا میں لڑی جا رہی ہیں۔ جس کے پاس زیادہ معلومات ہیں، وہی دنیا پر راج کر رہا ہے۔ AI وہ آلہ ہے جس کے ذریعے انسانوں کی سوچ، عادتیں، حتیٰ کہ ایمان تک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ وہی جادو نہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھا تاکہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں۔ آج کے دور میں وہ جدائی دلوں سے نہیں، دماغوں سے ڈالی جا رہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ پوری دنیا کو دیکھے گا۔ سوچو ناظرین، آج سرویلنس AI پوری دنیا میں کیمرے لگا کر ہر انسان کی حرکت دیکھ رہا ہے۔ ہر موبائل فون، ہر سوشل میڈیا، ہر CCTV، یہ سب ایک ہی نیٹ ورک میں جڑے ہیں۔ کیا یہ وہی دجال کی آنکھ نہیں جو ہر جگہ دیکھ رہی ہے؟ ہر چہرہ پہچاننے والی ٹیکنالوجی، دنیا کے اربوں لوگوں کی شناخت محفوظ ہو چکی ہے۔ ایک لمحے میں کوئی بھی انسان ٹریس ہو سکتا ہے۔ یہ ہے گلوبل آئی، یعنی عالمی آنکھ، دجال کے نظام کا بنیادی حصہ۔ دجال کے بارے میں فرمایا گیا ہے، وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دے گا۔ آج کے زمانے میں ڈیپ فیک AI ایسا ویڈیو بنا سکتا ہے جو اصلی لگے، لیکن حقیقت میں جھوٹ ہو۔ کسی عالم، سیاستدان یا مشہور شخصیت کی جھوٹی ویڈیو بنا کر پھیلائی جا سکتی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جہاں جھوٹ سچ سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور یہی دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا، جھوٹ کو حقیقت بنا دینا۔ AI اب صرف کمپیوٹر میں نہیں رہا، اب یہ انسانی جسم میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ ایلن مسک جیسے سائنسدان
نیورا لنک کے ذریعے انسان کے دماغ میں چپ لگا رہی ہیں۔ سوچو اگر انسان کا دماغ کمپیوٹر سے جڑ جائے تو انسان کے خیالات، ایمان، ارادے سب کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہی دور ہے جسے قرآن دجال اور فریب کا زمانہ کہتا ہے، جہاں حقیقت اور فریب کا فرق مٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہی زمانہ ہے ناظرین، جہاں ایمان اب صرف دل میں نہیں بلکہ علم کے امتحان میں تولا جا رہا ہے۔ اے آئی انسان کو خدا بننے پر اکسا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تخلیق کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو تخلیق صرف اللہ کی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 2050 تک اے آئی خود سوچنے، خود فیصلے کرنے اور خود حکومت کرنے کے قابل ہو جائے گا، یعنی انسان کا بنایا ہوا دماغ خود اپنے خالق پر حکم چلائے گا۔ کیا یہی دجال کا نظام نہیں، جہاں انسان اپنی بنائی ہوئی مخلوق کے آگے جھک جائے گا؟ لیکن ناظرین، اندھیروں میں روشنی ہمیشہ رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اگر ایمان مضبوط ہو، اگر دل میں یقین ہو کہ طاقت صرف اللہ کی ہے، تو نہ دجال کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی مصنوعی ذہانت۔ اللہ کا فرمان ہے، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایمان کو مضبوط رکھو، علم کو اللہ کے لیے استعمال کرو اور حق اور باطل میں فرق پہچانو، کیونکہ آنے والا دور آنکھوں سے نہیں دل کے نور سے دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سویرا اسٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم سچائی اور حقیقت کی تلاش میں آپ کے ہم سفر بنے رہیں۔ اللہ حافظ، اور یاد رکھیں سچائی ہمیشہ روشنی کی طرح لوٹتی ہے۔